کلائمیٹ کا، ماحولیات کا، لیکن میں نے سوچا کہ آج ایک بھرپور سیاسی تقریر کرنی چاہیے۔ تو کیا ہے وہ سیاسی تقریر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک کی سیاست کو غلط ڈیفائن کر رہے ہیں، اور ہمیں اس ملک کی سیاست کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کرنا چاہیے۔ یعنی سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فلاں حضرت، ہمارے کوئی اچھے دوست، کوئی ہماری اپوزیشن کے لیڈر نے یہ ریمارک دیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کیسی سیاست ہوئی بھائی؟ سیاست تو عوام کا مقدمہ ہے، سیاست تو عوام کے دکھ اور درد کا مقدمہ ہے، اور یہ تمام صحافت اور سیاست جو کی جاتی ہے یہ اس مقدمے کو سامنے لانے کے لیے، اس پہ تکرار کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پچھلے جو سیلاب، آخری سیلاب جو 2022 کا آیا ہے، اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ملک کی 9% جی ڈی پی کے برابر تھے۔ ایک سیلاب پچھلے 2010 کے بعد 4 آ چکے ہیں، 5 آ چکے ہیں، ابھی یہ جو ایک گزرا ہے جس کی ابھی اسیسمنٹ ہو رہی ہے، لیکن 2022 کے سیلاب کے جو نقصانات تھے وہ 9% جی ڈی پی سے زیادہ تھے، جس میں 4.5% ڈائریکٹ، یعنی 2-3% ہماری جی ڈی پی بڑھتی ہے، اور 4.5% جی ڈی پی کے ڈائریکٹ نقصان، اور 4.5% جی ڈی پی کا انڈائریکٹ نقصان، 9% جی ڈی پی کا نقصان ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں بھائی یہ سیاست ہے یا نہیں؟ اور 4500، اگر آپ ایگزیکٹلی پوچھنا چاہیں تو 4600، 4570 لوگ مر چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں پچھلے 3 سے 4 سیلابوں میں۔ ارے بھائی اتنے لوگ تو جنگوں میں نہیں مرتے۔ آپ یہ پچھلی 3-4 جو بھی اسکرمشز، جو بھی جنگیں ہوئی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ تو سیلاب میں جو 4600 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ انہیں شہید مانتے ہیں؟ اگر قدرتی آفت کے سامنے کوئی ہلاک ہوتا ہے، اللہ کو پیارا ہوتا ہے، تو کیا آپ اسے شہید مانتے ہیں؟ تو پھر میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں کہ اس ملک کی سیاست، ان 4570 لوگ جو لقمہ اجل ہوئے، جنہیں میں شہید مانتا ہوں، یہ اس ملک کی سیاست کا محور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی جنگیں ہوتی ہیں، دہشت گردی کا بھی ہم مقابلہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں، کتنے لوگ در بدر ہوتے ہیں، در بدر۔ 40 ملین لوگ، 4 کروڑ لوگ ان 4 سیلابوں میں در بدر ہو چکے ہیں۔ ان کے گھر لٹ گئے، ان کے گاؤں لٹ گئے، ان کے ولیجز لٹ گئے۔ اور وہ ایک بچے کی تصویر میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، جو بلوچستان میں ایک ہل ٹورنٹ کے بعد ایسے بے یار و مددگار اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں صرف خوف تھا کہ 8 سال کی محنت کے بعد جو کچا مکان باپ نے بنایا تھا وہ بہہ گیا، اور چند چادر، ڈنڈے اور چادر، اڑتی ہوئی چادر کے کچھ وہ ایک لگا ہوا تھا، اور وہ بچہ ایسے دیکھ رہا تھا باپ کی طرف کہ اب اس طرح کے 40 ملین لوگ ہیں۔ اور اگر آپ آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو اس میں سے 50% جو ہیں وہ بچے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 2 کروڑ بچے یا 2 کروڑ مائیں جو ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، وہ 18,000 لوگ جو ڈسیبل ہو گئے، جو انجر ہوئے، یہ سیاست نہیں ہے؟ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کچھ سیاسی تقریر نہیں کر رہے، تو میں نے کہا کہ بھائی میں آج سیاسی تقریر کروں گا۔ تو یہ ہے بھائی میری سیاسی تقریر، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقدمہ سیاست کا یہی ہونا چاہیے، اس کا محور غریب آدمی ہونا چاہیے۔ یہ اسموک فلڈ رومز میں بیٹھے ہوئے ہماری طرح کے لوگ، اس نے یہ کہہ دیا، آپ کا کیا خیال ہے، اس نے یہ کر دیا، اس کا کیا خیال ہے،
یہاں پہ بیٹھا آدمی کتنی دیر رہے گا. یہ بھی اچھی سیاست ہے، مگر صرف یہی سیاست نہیں، یہ صرف یہی سیاست قابل قبول نہیں ہے. تو آج کے بعد میرا یہ قصد ہے کہ ٹھیک ہے 4-5 جو روایتی سیاست ہیں ان کے مقدمات بھی ضرور پیش کیے جائیں، اس پہ بھی مشکل سوالات کا جواب دیا جائے، سوالات پوچھے جائیں، جواب دیے جائیں، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ سوال میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. اور یہ مقدمہ میں اپنے اوپر دائر کر رہا ہوں، میں آپ پہ تو یہ مقدمہ دائر نہیں کر رہا ہوں، میں تو حکومت پہ یہ مقدمہ دائر کر رہا ہوں. اور حکومت کا مطلب ہے کہ جس دن میں نے یہ قلم اٹھایا تھا اس دن تمام پچھلی حکومتوں کا مقدمہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا. تو ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں پچھلی حکومت، اور ہیں میرے پاس اس طرح کے جوابات کہ پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، پچھلی حکومت نے وہ کر دیا، لیکن اب تو قلم میرے پاس ہے. تو میں اپنے اوپر ہی مقدمہ دائر کر کے آپ کے حوالے آج کر رہا ہوں. کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی جب میں پیٹرولیم میں تھا تو آپ نے مجھے آنسٹ رکھا، اور بہت سی جگہیں جہاں پہ ایلیٹ کیپچر آ رہا تھا، جب میں نے اس کو لڑنے کی کوشش کی تو آپ نے مشکل سوال پوچھ کے میرے لیے راستے کھولے. اور آج کے بعد بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں، آپ مشکل سوالات پوچھتے رہیں، اس سے پولیٹیکل پریشر بلڈ ہوتا رہے، اور اس پولیٹیکل پریشر کی آڑ میں وہ جو مشکل فیصلے ہیں، جو سخت فیصلے ہیں، جو عوامی خدمت کے فیصلے ہیں، وہ میں کر پاؤں. تو آپ اور آپ کے ذریعے عوام کے سامنے میں یہ تمام نمبرز رکھ رہا ہوں. 1 سے 9% جی ڈی پی اڑ گئی، مختلف جگہوں پہ کہیں 5% اڑ گئی، 6% اڑ گئی، کہیں 9% اڑ گئی، 3-4% پہ جی ڈی پی بڑھتی ہے، 9% جی ڈی پی اڑ جاتی ہے. اور یہ جو 5,000 لوگ یا جن کو 4,800 لوگ جو لقمہ اجل ہو گئے، جو کسی چھوٹی جنگ سے زیادہ لوگ ہیں، ان کی شہادت، اور وہ جو 4 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہوئے یا 18,000 لوگ جو زخمی ہو گئے، ان کی عیادت، اور ان کے لیے چھت، اور ان کے لیے خوراک، اور ان کے لیے میڈیسن، ہیلتھ کیئر، یہ تمام ہیں مقدمات جو میں آج سیاسی طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج صبح پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں کچھ فیصلے کیے گئے، وہ فیصلے بھی میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ایک تو ہم نے تمام، یعنی ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ سے 1-2 دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ ہم 300 دن کا، جو اب 240 یا 250 رہ گئے ہیں، مانسون کا پلان لے کر آ رہے ہیں. تو آج ہم پرائم منسٹر کے پاس وہ 250 دن کا پلان لے کر گئے کہ اگر اگلے سال خاکم بدہن، خدا نہ خواستہ، اگر اگلے سال دوبارہ مانسون میں اسی طرح کا کوئی سیلاب یا سیلابی کیفیت آتی ہے تو ہم اس سے کیسے ڈیل کریں گے. تو اس کے اوپر آج 1-1.5 گھنٹہ پرائم منسٹر نے خود لیڈ کی وہ میٹنگ، اور اس میٹنگ میں ہر قسم کا فلڈ جو ہے اس کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ پیش کیا گیا پرائم منسٹر کے سامنے. یعنی جو دریاؤں میں سیلاب آتا ہے، جو فصلیں بہا کے لے جاتا ہے، جو پوری آبادیاں برباد کر دیتا ہے، وہ بھی سامنے رکھا گیا. جو پہاڑوں سے ٹورنٹ، جن کو آپ فلیش فلڈ کہتے ہیں، جب وہ نیچے اترتے ہیں، جس کی زد میں وہ بچہ آیا جس کی تصویر میں کل دیکھ رہا تھا، جس کا مکان اڑ گیا، وہ جب فلیش فلڈز آتے ہیں تو اس کے اندر کس قسم کے کن اقسام کے رسک ہیں اور ان کو کیسے میٹیگیٹ کیا جائے گا، کیسے کم کیا جائے گا، وہ بھی مقدمہ رکھا گیا. یہ جو بارشوں آپ دیکھ رہے ہیں مانسون میں، آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں کراچی میں اور اربن ایریاز میں فلڈنگ ہوئی، پورے ملک گیر جہاں جہاں بارش ہوئی فلڈنگ ہوئی، کہ پرانے ہمارے جو ڈرینیج سسٹم تھے وہ اب اس قابل نہیں رہے کہ اس طرح کی بارش کا سامنا کر سکیں. ایک تو وہ چوک ہوئے میں ناجائز تجاوزات ہوئی ہیں، اس مقدمے کو تو چھوڑیں، مگر ہماری شدت جو بڑھ گئی ہے بارش کی، اس کا سامنا نہیں کر پاتے، وہ مقدمہ رکھا گیا. پھر سب سے زیادہ ہولناک یہ جو گلوفس ہیں، یہ جو پورے دریا ہیں مقید ان گلیشیئرز میں، سمندر کی طرح قید میں ہیں، اور جب وہ پھٹتے ہیں تو ان کے راستے میں کچھ نہیں آ سکتا. یہ بڑے اس آدھے کمرے جتنی جو چٹانیں ہیں،
وہ کنکروں کی طرح اڑتی چلی آتی ہیں، کنکروں کی طرح، اور نیچے کی بستیوں کو نیست و نابود کر دیتی، ہزاروں سال کی سیولائزیشن اڑا دیتی ہیں، اور اس میں چند امیر رئیس لوگ جنہوں نے پانی کے اندر اپنے ہوٹل بنا رکھے ہیں، جب وہ ہوٹل ٹوٹتے ہیں جن کے منظر آپ نے دیکھے ہیں تو وہ میزائل بن جاتے ہیں نیچے کی کچی آبادیوں کے لیے. یعنی وہ جو ان کے گارڈرز لگے ہوتے ہیں یا بالے لگے ہوتے ہیں یا سیمنٹ کے کانکریٹ کے بلاکس ہوتے ہیں، وہ جب چٹانیں اڑتی آتی ہیں کنکروں کی طرح تو آپ سوچیں کہ وہ میزائل کی طرح نیچے جاتے ہیں گارڈر، اور جو ان کے راستے میں آتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ مقدمہ بھی رکھا گیا وزیر اعظم کے سامنے. اور خاص طور پہ اندرون سندھ، کراچی بھی، اندرون سندھ اور بلوچستان میں جو کوسٹل تباہیاں آتی ہیں وہ بھی وزیر اعظم کے سامنے رکھی ہے. تو ہر قسم کی تباہی جو آ سکتی ہے اگلے مانسون میں علیحدہ علیحدہ پریزنٹیشن کی گئی اس کی. ہر تباہی، ہر قسم کی تباہی کے جو رسک ہیں وہ وزیر اعظم کو بتائے گئے، اور ساتھ میں انٹرونشنز بتائی گئی وزیر اعظم کو. اور وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ان کو ایک اسٹریٹجی کی شکل میں پیش کیا گیا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک شارٹ ٹرم کا مطلب ہے 240-50 دن، 500 دن نہیں، 300 دن نہیں، کیونکہ رہ نہیں گئے. 240 دن کی اسٹریٹجی. میڈیم ٹرم میں 1 سے 3 سال کی اسٹریٹجی، اور لانگ ٹرم میں 3 سے 5 سال کی اسٹریٹجی. 5 سال کے اندر ایک ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنانے کی اسٹریٹجی، جس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفت کو تو کوئی موڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ کی آئی ہوئی آفت کے راستے سے ہٹا تو جا سکتا ہے بھائی. کوئی حفاظتی اقدامات تو کیے جا سکتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں محبت سے ریزیلینس کہتے ہیں. تو وہ طریقہ کار جو ہے وہ آج وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے اپروو کر دیا. تو شارٹ ٹرم کی ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہمیں نقصانات ہوئے ہیں، ہمارے بند ٹوٹے ہیں، ہمارے وہ لیویز تباہ ہوئی ہیں اس سیلاب میں، ہمارے جو فلڈ گیٹس ہیں ان کو نقصان پہنچے ہیں، جو نقصان ہوا ہے اگلے 200 دن کے اندر وہ تمام نقصان فکس کیا جائے گا. پہلا جو ہمارا فیز ہے وہ یہ ہے کہ فکس واٹ از بروکن. چاہے وہ ڈرینیج سسٹم ہے، چاہے وہ بند ہے، چاہے وہ لیوی ہے، اس کو فوری طور پہ 200 دن کے اندر اندر وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ اس کو فکس کیا جائے. اور وہ تباہی سے ہٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ تباہی آ رہی ہے، قدرت کی تباہی ہے، تو واحد طریقہ یہ ہے کہ تباہی سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ تباہی آ رہی ہے. تو ارلی وارننگ سسٹم کو فوری طور پہ انٹیگریٹ کیا جائے. ہے تو ہے ایک ہمارا ارلی وارننگ سسٹم ہمارے پاس ہے، ایک ہمارا ارلی وارننگ سسٹم جنرل صاحب کے پاس ہے، ایک ہمارا ارلی وارننگ سسٹم پانی والوں کے پاس ہے، ایک ہمارا ارلی وارننگ سسٹم پلاننگ والوں کے پاس ہے، ایک ہمارا ارلی وارننگ سسٹم نہ جانے کتنے ارلی وارننگ سسٹم ہے اور نہ جانے کس کس کے پاس ہے. تو وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ بے شک جو اپنی ملکیت میں رکھنا چاہے وہ رکھے، لیکن وہ جہاں پہ بچے یتیم ہوتے ہیں، وہ جگہ جہاں پہ عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، وہ جگہ جہاں پہ 2 نسل کام کرنے کے بعد ایک کچا مکان جو ہے وہ بہہ کے ختم ہو جاتا ہے، پوری بستی برباد ہو جاتی ہے، جس کے پاس بھی وہ ڈیٹا ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ شکل میں تحصیل کے لیول کے اوپر اے سی کے پاس اور ڈی سی کے پاس وہ وہاں پہ اسکرینیں لگیں گی، اور سب سے پہلے گھنٹی خطرے کی جو ہے وہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے لیول پہ بجے گی، اسلام آباد میں نہیں بجے گی. ابھی تو ساری گھنٹیاں اسلام آباد میں بجتی ہیں. آپ کے پاس 20-15 منٹ ہے، گھنٹی بج رہی ہے اسلام آباد میں رات کو 2 بجے کہ طوفان آ رہا ہے جو آپ کی بستی بہا کے لے جائے گا. کون اس وقت نامراد اٹھائے گا کسی ڈپٹی کمشنر کو رات کو 2 بجے کہ اگلے 20 منٹ میں طوفان آ رہا ہے، یا اسسٹنٹ کمشنر کو؟ تو حکم دیا ہے وزیر اعظم نے کہ جو ٹوٹا ہے اس کو جوڑو، اور اگلے مانسون سے پہلے ہر وہ ڈسٹرکٹ جہاں پہ یہ طوفان آ سکتا ہے وہاں پہ تحصیل سے لے کے ڈسٹرکٹ تک ہر کمرے کے اندر پہلی گھنٹی وہاں پہ بجے گی، پھر اسلام آباد میں آئے گی. آٹومیٹک سسٹم ہوگا، انٹیگریٹڈ سسٹم ہوگا. وہ والنٹیئرز جنہوں نے اپنے بچے ہٹانے ہیں، وہ ڈی سی جس نے ساری رات کھڑا ہونا ہے،
وہ اسسٹنٹ کمشنر جس نے خود کشتی میں بیٹھ کے جا کے نکالنا ہے آفت سے بچوں کو، بچیوں کو، اس کی گھنٹی پہلے بجے اور وہ ہوگا ذمہ دار۔ تو یہ آج فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اگلے 200 دن کے اندر اندر ایک انٹیگریٹڈ سولوشن جو ہے، اللہ کرم کرے، یہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا ذرا مشکل ہے، اور آپ کو پتہ پاکستان میں کرنے میں ذرا دونوں کاف سے شروع ہوتے ہیں، کرنا بھی اور کوتاہی بھی۔ لیکن وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ حکم جاری کیا ہے کہ آپ فوری طور پہ یہ دونوں کام کریں۔ اس کے علاوہ ابھی آپ سوچیں کہ میں نے تو آپ کو 40 ملین 4 کروڑ ہی بندے، 4 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، آپ نے 20 لاکھ لوگ، تو یہ ابھی سیلاب جس کی تباہی کا بھی اسیسمنٹ ختم ہوئی ہے، 31 لاکھ کتنے جی؟ 31 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، جس طرح کی ہماری پاپولیشن ہے، 31 لاکھ کا کیا مطلب ہے؟ 31 لاکھ کا مطلب ہے بھائی کو 20 لاکھ سکول گوئنگ ایج کے بچے، یا 15 لاکھ، جو آپ گن لیں۔ اب آپ سوچیں اگر 40 لاکھ بچے 2 مہینے کے لیے ڈسپلیس ہو جائیں، تو آپ یہ سوچیں کہ سکول ڈیز کتنے، 2 ملین بچے 2 مہینے کے لیے 4 ملین سکول کے مہینے ضائع ہو گئے۔ اور اب اس کو آپ دنوں میں گن لیں، 60 سے ضرب دے دیں، 60 سے اس کو ضرب دے دیں تو 120 ملین سکول ڈیز ضائع ہو گئے۔ ارے بھائی کون ہے ذمہ دار ان کا؟ یہ 120 یعنی 2 ملین بچے 60 دن کے لیے سکول نہیں گئے، تو 2 ملین کو 60 سے ضرب دے دے، کون ہے ذمہ دار ان بچوں کے سکول نہ جانے کا؟ تو وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ ایک ٹیمپرری سکول سسٹم، تباہی جہاں پہ بھی ہو، مکمل پلان ہو کہ یہ بچے کس طرح کس سکول میں جائیں گے، وہ پلان مرتب کر کے ان کے واپس ان کے حوالے اگلے 2 مہینے کے اندر اندر کیا جائے۔ اور یہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، اللہ ان کے درجات، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، مگر جو زخمی ہو کے ڈسیبل ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ فوری طور پہ طبی امداد نہیں پہنچتی۔ تو آج وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ ایک پورا طریقہ کار طے کیا جائے جس میں موبائل ہیلتھ کیئر سسٹمز ہوں، جو جب طوفان کسی جگہ پہ آئے تو پوری طرح سے موبلائز ہو جائیں، اور صرف کیمپس نہ لگیں بلکہ یہ سسٹمز جن کے اندر ارلی سرجری، ایمرجنسی سرجری وغیرہ، یا پرائمری ہیلتھ کیئر، فوری طور پہ جو ٹراما کی کیئر ہے اس کا انتظام بنا کر یہ ہر اس جگہ کے اوپر مکمل تیاری سے لے کر چلا جائے۔ تو اگلے یہ 200-250 دن کے اندر، ہم 2-4-5 سال کی بات نہیں کر رہے، ایک تو ڈسٹرکٹس کے اندر جو ولنریبل ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ یہ اسکرینیں لگائی جائیں گی، گھنٹیاں وہاں بجیں گی، کمیونٹی کو ٹرین کیا جائے گا تاکہ اگر کوئی ایسی گھنٹی بجے اور آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹہ ہو تو پورا طریقہ کار طے ہوا ہو کہ آپ نے کس طرح اس تباہی کے راستے سے اپنے بچے بچیوں کو باہر نکالنا ہے۔ وہ ایک سکول سسٹم، تاکہ میں یہ 120 ملین سکول ڈیز نہ گنوں آپ کے سامنے، کوئی طریقہ کار طے کیا جائے، اور موبائل ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کا اطلاق کیا جائے۔ یہ سب 200-250 دن کی ہم بات کر رہے ہیں، باقی مڈ ٹرم کے اوپر لمبی ہو جاتی ہے پریس کانفرنس، آپ کا بھی وہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا پیشنس کم، لیکن میں نے آپ کو کچھ کاغذات بھی دے دیے ہیں تاکہ تھوڑا آپ کو ہائی لیول پہ پتہ چل جائے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح مڈ ٹرم پلان ہے، تو شارٹ ٹرم کے اندر فکس واٹ از بروکن، میڈیم ٹرم میں ایکسپینڈ واٹ یو ہیو، یعنی 200 دن کے اندر تو اگر آپ کے پاس 14 انچ کا ہے وہ پائپ ڈرین کا، تو وہ 2 فٹ کا نہیں بن سکتا، لیکن 3 سال میں تو بن سکتا ہے۔ تو پہلے میں آپ وہ تمام تجاوزات ختم کریں گے، اس کو صاف کریں گے اور اس کو فکس کریں گے جہاں پہ بروکن ہے، دوسری فیز کے اندر اس کو ایکسپینڈ کریں گے۔ یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ بند کی ایگزامپل بھی ہو سکتی ہے، لیوی کی بھی ہو سکتی، کسی بھی چیز کی ہو سکتی۔ تو پہلی فیز میں فکس، دوسری میں ایکسپینڈ، یعنی اگر کراچی میں 14 انچ کے بجائے 24 انچ کا چاہیے ڈرینیج سسٹم، تو وہ 3 سال میں لگ جانا چاہیے۔ اور تیسری فیز میں بلڈ نیو، ایک ریزیلینٹ انفراسٹرکچر۔ سو فکس،
expand and build.